آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، لیکن میرے پاپا کو چھوڑ دے۔ آئی نور خنوس کھڑی تھی۔ کردم نے بھی اسے بیٹھنے کا کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے جتنا وقت دینا تھا دے چکا ہوں، ویسے بھی کافی وقت برباد کر چکی ہوں میرا، اب جا سکتی ہو۔ چند منٹ کی زندگی بھی تمہارے باپ کو تمہاری ان بکواس باتوں کی وجہ سے مل گئی، اب جاؤ یہاں سے، تمہارے باپ کی لاش تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ کردم کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نہیں، دے کے کچھ وقت اور دے دے، بس ایک ہفتے میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، وہ بے بسی سے بولی، جبکہ وہ خود بھی جانتی تھی اتنی بڑی رقم وہ ایک ہفتے میں کہیں سے نہیں لا سکتی۔ آئی نور کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، چلو تم اتنا کہہ رہی ہو تو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ کیسی ڈیل؟ آئی نور الجھی۔ تمہارے باپ کی جان کے بدلے میں تم، یہ کہتے ہوئے چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، پہلے والی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ مطلب میری جان؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے مار کر اپنا حساب برابر کر لیں، وہ بغیر کسی خوف کے بولی۔ کردم حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو بڑے آرام سے اپنی جان لینے کی بات کر رہی تھی۔ میں تمہاری جان کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اپنے باپ کو بچانا ہے تو خود کو مجھے سونپ دو، ورنہ گھر جا کر اپنے باپ کی لاش کا انتظار کرو۔ کردم کی بات نے اسے سن کر دیا۔ آئی نور کو لگا کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیل دیا ہو۔ وہ سفید پڑنے لگی، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کوئی داشتہ نہیں ہوں، وہ بہت ضبط سے بولی، غصے کو ضبط کرتی سرخ آنکھیں، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میرے پاس مزید تمہاری کوئی بکواس سننے کا وقت نہیں، جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، کردم نے بیزاری سے کہا۔ آئی نور خاموش کھڑی اپنے پیروں کو دیکھتی رہی۔ ایک طرف باپ کی جان تھی، دوسری طرف عزت۔ عزت کو چنا تو باپ کی جان جائے گی، باپ کو چنا تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے گی۔ فیصلہ مشکل تھا، مگر کسی ایک کا چناؤ لازم تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی گویا ہوئی، ٹھیک ہے، آپ میرے پاپا کو چھوڑ دے۔ آئی نور کہہ کر رکی، آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ کردم دلچسپی سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا، تبھی وہ چہرہ اٹھا کر پھر گویا ہوئی، مگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم خود چل کر یہاں آئی ہو، سوچو میں اگر چاہوں تو تم اور تمہارا باپ کبھی یہاں سے واپس نہ جا سکے، ایک موت کے منہ میں ہوگا تو دوسرا میری خوابگاہ میں۔ کیا کر لو گی تم؟ کچھ نہیں، کردم نے اسے باور کرایا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ دیکھے میں اپنی بیوی بنانے کا نہیں بول رہی، بس نکاح کر لے، کیونکہ یہ سب میرے لیے گناہ ہے اور اپنے باپ کو مرتے میں دیکھ نہیں سکتی۔ میں ویسے بھی آپ کے کسی مہمان یا آپ سے جڑے کسی شخص کے سامنے نہیں آؤں گی، تو اس نکاح کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جب آپ مجھے آزاد کرنا چاہے تو طلاق دے دیجئے گا بس، وہ بے بسی سے بولی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر آنے کے لیے تیار تھے۔ کردم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آئی نور کی آنکھوں میں آئی نمی وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ بالکل، آئی نور نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے اب جاؤ، کردم کہہ کر مڑنے لگا تو آئی نور فوراً بولی، اور پاپا، ان کو تو چھوڑ دے، جب نکاح ہوگا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا، دے کے ان کو چھوڑ دے۔ آج رات 8 بجے آپ گھر آ جائیے گا، ہم قاضی صاحب کے ساتھ ہی آپ کا انتظار کریں گے، فرار ہونے کا سوال ہی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کافی سمجھدار ہو۔ کردم اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر جاؤ، تمہیں تمہارا باپ باہر کڑا ہی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئی نور اس بات میں سر ہلاتی جانے لگی تھی جب کردم کی آواز پر رکی۔ سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ آئی نور۔ تو محترمہ آئی نور صاحبہ، ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو صرف تمہارا باپ نہیں، تم بھی جان سے جاؤ گی، سمجھی؟ جی، آئی نور نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ جاؤ اب، کردم کے کہتے ہی آئی نور باہر چلی گئی۔ کردم اس کی پشت کو دیکھتا بڑبڑایا، آئی نور۔ پھر موبائل اٹھا کر غفار کو کال کی اور اسلم کو چھوڑنے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچ کر وہ غصے سے باپ کو دیکھنے لگی، جسے یہ تک معلوم نہیں تھا وہ بچ کیسے گیا۔ بس اپنی زندگی کی خوشی میں ہاتھ میں شراب لیے گنگناتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا ہے نور؟ جب سے آئی ہو کچھ بول ہی نہیں رہی، بتاؤ گی بھی کیا بات ہے؟ رخسار بیگم کو اس کی خاموشی سے چڑ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی بس باپ کو غصے سے گورنے کے علاوہ ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ رات 8 بجے میرا نکاح ہے، تیاری کر لیجئے گا، قاضی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھانے کی۔ آئی نور نے ایسے بتایا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو، مگر رخسار بیگم کے لیے یہ بات گویا کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کیا یہ کیا بول رہی ہو؟ کس سے نکاح ہے؟ مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ بولو، اس طرح تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی،
اپنے باپ کی جان کے بدلے خود کو بیچ آئی ہوں۔ سن لیا آپ نے؟ آئی نور نے چلا کر کہا۔ رخسار بیگم اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ جوئے بازی میں 50 لاکھ ہارے ہیں، جس کو ادا کرنے کا وقت بھی انہوں نے گوا دیا۔ وہ لوگ تو انہیں مار کر اپنا پیسہ وصول کر لینا چاہتے تھے، مگر پھر اس کردم دادا نے یہ شرط رکھی کہ اگر میں خود کو اسے سونپ دوں تو وہ پاپا کو چھوڑ دے گا۔ آئی نور نے تکے تکے سے انداز میں بتایا۔ کیا؟ رخسار بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں اور بھی کیا کیا دیکھنا باقی تھا۔ ہاں، پاپا کی جان کی قیمت کے بدلے وہ میرا وجود حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے مجھے اتنی مہلت دے دی کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے گا، اور جب اس کا دل بھر جائے گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ پر اگر انہوں نے اس سب کے بعد بھی اسلم کو مار دیا تو؟ رخسار بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ کام تو اب بھی کر سکتے تھے۔ پاپا کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے اور میں خود چل کر ان لوگوں کے پاس گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پاپا اپنے پیروں پر نہ آتے اور نہ ابھی تک میری عزت محفوظ رہتی۔ آئی نور کا بھی غصے میں تھی، اس لیے لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ پر وہ تم سے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ رخسار بیگم خاصی الجھ گئی تھی۔ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کوئی فلم چل رہی ہے کہ اس نے مجھے کہیں کسی بازار میں دیکھ کر میری محبت میں شدید گرفتار ہو گیا اور اب میرے باپ کو مارنے کے بہانے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ آئی نور نے جل کر کہا۔ وہ مرد ہے مرد، یہ نہیں دیکھتا سامنے کڑی عورت کیسی ہے، کیا ہے، اسے بس اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہ اچھے سے جانتا ہے اتنی بڑی رقم ہم ادا نہیں کر سکتے۔ پاپا کو بھی جان سے مار کر کون سا ان کو پیسے مل جانے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے بلی کا بکرا بنا لیا۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ رخسار بیگم افسوس سے اس کو دیکھنے لگی۔ آخر ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد ہی تو بھگتتی ہے۔ مجھے بھی اب اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ رخسار بیگم بھی آنسو بہاتی اسے دیکھتی رہی۔ دادا پاشا کا فون ہے۔ کردم اپنے کمرے میں تھا جب غفار نے آ کر اطلاع دی۔ آؤ، تو اسے خیال آ ہی گیا۔ کردم نے محظوظ ہوتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو کردم دادا، میری بانجی کو چھوڑ دو، اس سب میں اسے بیچ میں مت گھسیٹو۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس سے نہیں۔ کردم کے ہیلو بولتے ہی پاشا بے بسی سے بولا۔ اسے بیچ میں لانے والے تم ہی ہو۔ تم میرا جہاز آزاد کر دو، تمہاری بانجی بھی صحیح سلامت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ کردم نے کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ پاشا بس ہیلو کرتا رہ گیا۔ صحیح، اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا ہے، دیکھو کیسے مچھلی کی طرح بڑبڑا رہا ہے۔ اب معلوم ہوگا کس سے دشمنی مول لی ہے۔ کردم نے حقارت سے کہا۔ دادا ایک بات پوچھوں؟ غفار ہچکچاتے ہوئے گویا ہوا۔ پوچھو، کردم نے مصروف سے انداز میں کہا۔ آپ نے اسلم کو جانے کیوں دیا؟ مطلب آپ کے کہنے پر ہی تو اٹھا کر لائے تھے۔ غفار کی بات پر ایک دلکش مسکراہٹ کردم کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ کردم دادا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ رات کو گاڑی تیار رکھنا، 8 بجے اسلم کے گھر جانا ہے۔ جی دادا، غفار مؤدبانہ انداز میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کردم لائٹ بند کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ کتنی ہی پری بے کر اس کے ایک اشارے کی منتظر رہتی تھی، اور وہ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا جس کی آنکھوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا؟ صرف وقتی کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہے۔ بس ایک دفعہ اسے حاصل کر لوں، پھر 1-2 دن میں ہی فارغ کر دوں گا۔ وہ سر جھٹکتا بڑبڑاتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نور بیٹا سوچ لو، کوئی اور حل بھی تو نکل سکتا ہے۔ آئی نور آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی جب رخسار بیگم اس کے کمرے میں آ کر گویا ہوئی، اور رخسار بیگم کی بات پر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، بس خاموشی سے خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ آج اس نے کالے کپڑے زیب تن کیے تھے، میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل لگائے، ہلکی سی پنک لپسٹک لگائے، کہیں سے بھی وہ دلہن نہیں لگ رہی تھی جس کا کچھ دیر بعد نکاح ہونے جا رہا تھا۔ آئی نور، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے جواب نہ دینے پر اب کے بار وہ زور دے کر بولی، آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ آئی نور نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہم بھاگ بھی جائیں تو وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا۔ ابھی وہ صرف پاپا کی جان لیتا، لیکن ہماری اس حرکت کے بعد وہ ہم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ آئی نور نے بے بسی سے کہا۔ تو کوئی تو حل ہوگا، ہم پولیس کو بول دیتے ہیں۔ رخسار بیگم نے ایک امید لیے کہا۔ ایسے لوگوں کا پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، اور آپ فکر نہ کریں، کچھ دن کی بات ہے، پھر میں آزاد، اور اس کے بعد ہم کراچی چلے جائیں گے۔ آئی نور نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ مگر اب کچھ نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ ہی تو چاہتی تھی میں شادی کر لوں، تو دیکھے آج میری شادی ہے۔ رخسار بیگم کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر آئی نور نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا تمہاری شادی یوں ہو، کتنے ارمان تھے تمہاری شادی کے پر،
سب ادھورے رہ گئے۔ وہ غمگین لہجے میں بولی، آپ تو یوں پریشان ہو رہی ہے جیسے میں سچ میں رخصت ہو رہی ہوں۔ کہا نا صرف کچھ دن، پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد کون ایک طلاق یافتہ سے شادی کرے گا؟ آئی نور کی بات پر اب کی بار رخسار بیگم کو غصہ آ گیا۔ تو آپ سے کس نے کہا میں شادی کروں گی؟ نہ تو مجھے پہلے شادی میں کوئی دلچسپی تھی نہ اب، آئی نور نے اطمینان سے کہا۔ رخسار بیگم بس اسے تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ وہ بار بار گھڑی میں وقت دیکھتا، 8 بجنے میں بس اب 10 منٹ ہی باقی تھے۔ جب گاڑی ایک درمیانے طبقے کے گھر کے سامنے جا رکی، غفار نے فوراً گاڑی سے باہر نکل کر کردم دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ ماحول پر چا رہا تھا۔ وہی اندر کمرے میں بیٹھی آئی نور تک گاڑی کے روکنے کی آواز بآسانی پہنچ گئی تھی، اور وہی اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی ایک انجانے خوف کے تحت۔ رخسار بیگم نے بھی گاڑی کی آواز سن کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھلا اور ایک خوش شکل مرد اندر داخل ہوا۔ غفار نے بھی اس کی تقلید کی۔ رخسار بیگم حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ اور حالات ہوتے تو شاید ایسا داماد ملنے پر وہ خوش ہوتی جو بالکل کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، مگر وہ کیسے بھول سکتی تھی سامنے کھڑا مرد کوئی شہزادہ نہیں، ایک گینگسٹر ہے جو ان کی بیٹی کو اس کے باپ کے جان کے بدلے صرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان دونوں کو لیے اندر آ گئی۔ قاضی صاحب بھی پہلے سے موجود تھے اور اپنے ہمراہ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ اسلم اب بھی سب سے بے نیاز بیٹھا تھا، جسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ رخسار بیگم آئی نور کے چہرے پر لال دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالے باہر لے آئی تھی۔ حق مہر میں بھی رخسار بیگم نے اسلم کی جوئے میں ہاری رقم لکھوائی تھی جس کی ادائیگی ہونی ہی نہیں تھی۔ ساری کارروائی کے بعد قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، اور آئی نور دیکھتے ہی دیکھتے آئی نور اسلم سے آئی نور کردم عباس بن گئی۔ نکاح کے پیپر سائن کرتے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ اس دوران کردم بالکل خاموش تماشائی بنا تھا، اور آئی نور کے لال دوپٹے سے جھلکتے آنکھ مچولی کرتے چہرے پر پڑتی۔ دوپٹے کے پیچھے سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جتنا بھی نظر آ رہا تھا کردم کی دل کی دنیا میں ہلچل سی مچا رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی کردم اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ غفار نے بھی اس کی تقلید کی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، کردم نے آئی نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس 1 منٹ، رخسار بیگم کہہ کر آئی نور کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ اس کے سر سے لال دوپٹہ ہٹا کر سفید چادر اڑا دی۔ اپنا خیال رکھنا، رخسار بیگم نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی آنسو بہاتی ان کے گلے سے لگ گئی۔ آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آئی نور نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ رخسار بیگم آنسو صاف کرتی اسے باہر لے آئی۔ کردم نے اس کی طرف دیکھا، چہرہ اب بھی چادر سے چھپا ہوا تھا۔ آئی نور چلتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے آ گئی جو اب بھی بے حس بنا تھا، جسے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ اس کی جان کی خاطر اس کی بیٹی اس دلدل میں پھنسی ہے۔ ایک نظر باپ کے چہرے پر ڈالی کہ شاید پھر دیکھنا نصیب نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رخسار بیگم کو تو تسلی دے دی تھی، پر خود کو سمجھانا مشکل تھا۔ خود کو اللہ کے حوالے کرتی اسلم کے گلے لگ گئی۔ پاپا، آنسو بہاتی وہ سسکی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اسلم کو یوں پاپا کہہ کر پکار رہی تھی، اور یہ بھی پہلی دفعہ تھا کہ اسلم نے بھی باپ کی شفقت سے بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر کردم کو کوفت ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ غفار نے بھی اس کی تقلید کی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آئی نور ان کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایک نظر آئی نور نے اپنے گھر پر ڈالی۔ رخسار بیگم بھی دروازے پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غفار نے زن سے گاڑی وہاں سے نکالی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی رخسار بیگم کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بے بسی سے اس راستے کو دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لیتی دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی غفار نے کردم کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ آئی نور کو اپنے ہمراہ لے جانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چلتی گھر کے اندر چلی گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آج ضرور کچھ خاص ہے، تبھی دادا اتنا تیار ہو کر گھر سے نکلے تھے، اور ہم لوگوں کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئے۔ پورچ میں گاڑی لگاتے گارڈ نے اپنے ساتھی سے کہا۔ رحمت، تو اپنی دماغ کو اتنی ہی زحمت دیا کر جتنی ضرورت ہو۔ رحیم نے اس بات کو ہوا میں اڑایا جس پر فاروق نے بھی کہا لگایا۔ اچھا، اگر میں غلط ہوں تو پھر وہ لڑکی کون ہے جو دادا کے ساتھ اندر گئی ہے؟ رحمت نے ان کی توجہ آئی نور کی طرف کروائی۔ یار چھوڑو نا، یہ تو ہر دوسرے دن کی کہانی ہے۔ دادا کی خوابگاہ میں ہر دوسرے تیسرے دن نئی لڑکی ہوتی ہے۔ فاروق نے بیزاری سے کہا۔ ہاں، لیکن وہ لڑکی کچھ عجیب نہیں تھی۔ مطلب آج تک جتنی بھی لڑکی آئی ہے وہ کبھی ایسے پردے میں تو نہیں آئی۔
رحمت کا اشارہ نور کی چادر کی طرف تھا۔ اے کہیں یہ وہ لڑکی تو نہیں؟ رحیم نے حیران ہوتے ان کی طرف دیکھا۔ کون؟ دونوں ہم آواز بولے۔ ابے وہی جو آج اسلم کو لینے آئی تھی، اس کی بیٹی، وہ بھی تو برقعے میں تھی۔ رحیم نے اندازہ لگایا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، فاروق نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے تو جانتا نہیں ہے ان مشرقی گھریلو لڑکیوں کو، باپ بھائی شوہر، یہاں تک کہ اولاد کی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ وہی ہے تو دادا اتنا تیار ہو کر خود اسے لینے کیوں گئے؟ کسی اور کو بھی تو بیچ سکتے تھے، اور اگر کوئی اور کام بھی تھا تو ہمیں ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ رحمت کی سوئی ابھی تک وہی اٹکی تھی، اس کی باتوں نے سب میں تجسس پیدا کر دیا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ وہی ہے، اور اپنے باپ کی جان کے بدلے کردم دادا کے ساتھ رات گزارنے کا وعدہ کیا ہوگا۔ دیکھنا کل صبح ہی چلی جائے گی، رحیم نے یقین سے کہا۔ پر دادا اسے خود لینے کیوں گئے؟ خود بھی آ سکتی تھی، یا دادا کسی کو کہہ کر اسے لینے بھیج دیتے۔ رحمت ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اس سب کے بارے میں اب غبار ہی بتا سکتا ہے، فاروق نے کہا۔ ابے چھوڑ، ایک نمبر کا چمچہ ہے کردم دادا کا، کبھی منہ سے نہیں اگلے گا، رحیم نے منہ بسور کر کہا۔ اس کے اس طرح شکل بنانے پر دونوں کا کہا ابلا۔ کردم لاؤنج میں داخل ہو کر آئینور کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا، جو اس کے عقب میں ہی چل رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر پہلے سے دوسرا کمرہ میرا ہے، جا کر آرام کرو، مجھے ابھی کچھ کام ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آئینور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس طرح سر ہلانے سے آئینور کے چہرے پر آیا چادر کا گھونگھٹ بھی ہلنے لگا تھا۔ کردم نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ آئینور کی چادر سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ چادر کو سنبھالتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آئینور کے جاتے ہی کردم غفار کی طرف متوجہ ہوا، جو ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، خاص کر نکاح کی، سمجھ گئے؟ جی دادا، غفار سر جھکائے بولا۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی جا کر آرام کرو، کردم کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ غفار بھی سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر چلتی ہوا سیدھا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جس سے اس کا کالا دوپٹہ پڑپڑا رہا تھا۔ چند شرارتی لٹیں اس کے چہرے پر اٹکلیاں کر رہی تھی۔ اس نے ان شرارتی لٹوں کو ہٹانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے آج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک ہی دن، بس ایک ہی دن میں اس کی زندگی نے کس طرح پلٹا کھایا تھا۔ جس رشتے سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج اسی رشتے میں ایک انچاہے مرد کے ساتھ بندھ گئی تھی۔ اسے بس آج کے رات گزر جانے کا انتظار تھا۔ انتظار کی سولی پر لٹکنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اسے آج معلوم ہو رہا تھا۔ وہ گھڑیاں گنتی اس رات کے گزر جانے کے انتظار میں تھی کہ شاید کل کی صبح اس کی زندگی کو پھر سے معمول پر لے آئے۔ شاید ایک ہی رات میں کردم اس سے بیزار ہو جائے، شاید، مگر وہ نہیں جانتی تھی قسمت نے ابھی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ جب کردم دروازہ کھول کر اندر آیا، اس کی نظر سیدھا آئینور پر پڑی، جو اس کی آمد سے بے خبر دروازے کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ کردم نے صوفے پر پڑی اس کی چادر کو دیکھا، جو کمرے میں آ کر وہ اتار چکی تھی۔ کردم نے گلا کنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ اس کے گلا کنکارنے پر بھی نہ مڑی۔ تو وہ غصے سے اپنے کمرے میں موجود کیبنٹ کی طرف بڑھا اور شراب کی بوتلیں نکال کر اتنی زور سے کیبنٹ کا دروازہ بند کیا کہ آئینور کو متوجہ ہونا ہی پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کردم ٹیبل پر جھکا شراب کی بوتلیں رکھ رہا تھا۔ شراب کو دیکھتے ہی آئینور کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ کردم جیسے ہی شراب کی بوتلیں ٹیبل پر رکھ کر سیدھا کھڑا ہوا، اس کی نظر سیدھا آئینور کے چہرے پر پڑی، جو اسی کی جانب متوجہ تھی۔ سامنے کھڑے شباب نے شراب کو بلا دیا۔ کردم کی نظریں اس کے چہرے سے پلٹ نہ بھول گئی۔ کیا کوئی اتنا معصوم بھی ہوتا ہے؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ وہ اب تک آئینور سے نکاح کے فیصلے کو اپنی بے وقوفی اور محض وقتی کشش سمجھ رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے یہ فیصلہ کیوں اور کس لیے کیا۔ حالانکہ کسی کی جان لینا ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا، پھر کیوں اس لڑکی کے ساتھ سودا کر بیٹھا؟ کیوں اس کی نکاح کی بات پر حامی بھری؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکی سات پردوں میں بھی ایسی کشش رکھتی تھی کہ مقابل کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکے۔ اس کی نظروں میں ہی ایسی کشش تھی کہ چہرہ دیکھے بغیر کردم جیسے انسان کو اس سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عام سے نکوش کی لڑکی کتنی پرکشش اور خوبصورت لگتی تھی۔ کوئی اس وقت اگر کردم سے پوچھتا تو وہ بتاتا اس نے گاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اوپر سے گوری دمکتی رنگت پر کالا لباس اس پر چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ کالے کپڑوں میں اور بھی جاذب نظر لگتی تھی، مگر اس وقت وہ کردم کی منظوری نظر بنی ہوئی تھی، جس کے بس ایک ہی اشارے کی لڑکیاں منتظر رہتی تھی۔ مگر سامنے کھڑی لڑکی بھی آئینور تھی،
जिसे कुर्दम जैसे वजीहा शख्स में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। कुर्दम को यूं अपनी तरफ तकता पाकर आईनूर न चाहते हुए भी गोया हुए, अगर आप ये सोच के मुझे यहाँ लाए हैं कि आपकी एलीट क्लास की बेहुदा लड़कियों की तरह मैं आपका इस शराब नोशी में साथ दूंगी और बेहुदा अदाओं से आपका दिल लुभाऊंगी, तो आपकी सोच गलत है। अगर आपको शराब पीनी है तो मुझे कोई और कमरा बता दे, मैं वहाँ चली जाती हूँ। आईनूर को शराब नोशी से बेइंतहा नफरत थी और कुर्दम से ये बात कहते हुए भी उसने अपने चेहरे पर आई नागवारी छुपाई नहीं थी। कुर्दम जो आईनूर को देखते किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। आईनूर की बात ने उसे फौरन हाल में ला पड़ा था। उसे एकदम गुस्सा चढ़ा। होंठ बेंचे वो लंबे लंबे कदम उठाता, लम्हों में आईनूर और अपने दरमियान का फासला तय करता उस तक पहुंचा था। कुर्दम को अपने करीब आता देखकर वो डर कर हटी नहीं, वही कड़ी सर उठाए उसे देख रही थी। कुर्दम का कद आईनूर से काफ़ी लंबा था, इसलिए सर उठाकर उसे देखना पड़ रहा था। कुर्दम ने गुस्से से आईनूर का बाजू दबोच कर बेड पर फेंका। बेड पर गिरने की वजह से आईनूर के बाल आगे को आ गए, दुपट्टा भी सर से उतर चुका था। उसने चेहरा मोड़कर कुर्दम की तरफ देखा, जो गुस्से से मुट्ठियां बेंचे उसे ही देख रहा था। कुर्दम ने आगे बढ़कर एक बार फिर उसका बाजू दबोचा। मैंने कहा था ना, अपनी हद नहीं भूलना। तुम मेरी बीवी बनकर यहाँ नहीं आई हो, अपनी जुबान को लगाम दो, आइंदा मेरे सामने ना चले। कुर्दम उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। आईनूर की आंखों में खौफ नहीं था, बेबसी थी। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। बेबसी के मारे आंखें नम हो रही थी। लड़की होने के बावजूद उसको रोने से सख्त चिढ़ थी, मगर चाहते हुए भी वो आंखों में उतरती नमी को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार पलकें झपका कर छुपाने की कोशिश कर रही थी। आंखों में आई नमी की वजह से गहरी बुरी आंखें कांच की तरह चमकने लगी। उसकी आंखों में आई नमी कुर्दम से छुपी नहीं थी। वो उसका बाजू छोड़ता पीछे हुआ। सो जाओ, सख्त लहजे में कहता वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। आईनूर खामोशी से उसकी पुश्त को बस घूरती रह गई। कुर्दम ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो आईनूर वाकई उसे बेड पर सोती मिली। वो पूरे दिन की तकी हारी थी, इसलिए उसे ज़रा वक्त नहीं लगा नींद की आगोश में उतरने के लिए। कुर्दम खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया, शराब का गिलास लबों से लगाए। नजरें सामने मौजूद बेड पर सोए वजूद पर जमी थी। वो उसकी तरफ ही चेहरा किए बेड पर दाएं जानिब लेटी थी। साइड लैम्प की रोशनी में नजर आता उसका दमकता चेहरा और दमक उठा था। आईनूर का मासूम चेहरा सोते हुए और भी मासूम लग रहा था। कुर्दम का सारा गुस्सा उसकी मासूम सूरत देखकर कहाँ जा छुपा था, वो खुद नहीं समझ सका। वो गिलास टेबल पर रखता उठकर बेड पर बाएं जानिब आ बैठा। उसके बेड पर बैठते ही आईनूर ने आंखें खोल कर देखा। वो बहुत हसास थी, किसी की मौजूदगी महसूस करते ही आंखें खोल ली। कुर्दम ने उसकी तरफ देखा, नींद से सुर्ख होती आंखें उसे ही देख रही थी। कुर्दम खामोशी से बराबर में लेट गया। उसको लेटते देखकर आईनूर ने भी वापस आंखें बंद कर ली। आईनूर की नींद से बारी होती सांसों की आवाज कुर्दम के कानों में पड़ रही थी। कुर्दम ने उसकी तरफ करवट ली, तकिए पर दरा आईनूर का हाथ उठाकर अपनी कमर पर रख लिया। आईनूर उसकी सारी हरकतें महसूस कर रही थी। वो नींद की कच्ची थी। कुर्दम उसकी नींद में खलल पैदा कर रहा था। उसे झंझलाहट होने लगी, मगर आंखें बंद किए लेटी रही, कोई चारा ही नहीं था। कुर्दम से दोबारा उलझना नहीं चाहती थी। उधर कुर्दम की नजरें आईनूर के चेहरे के एक एक नकूश से होती गुजर रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। क्या है आखिर इस आम से चेहरे में जो इसे इतना पुरकशिश, इतना जाज़िब नज़र बना रहा है? आखिर क्या? वो सोचता हुआ आईनूर के चेहरे पर नजरें जमाए खुद भी नींद की आगोश में उतरता चला गया। सुबह उसकी आंख खुली तो खाली खाली नजरों से कमरे को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया वो कहाँ है, मगर जैसे ही नींद का खुमार उतरा, तलख हकीकत जहन के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह उभरी। वो उठ बैठी और सर झुकाए चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसके सर झुकाने से उसके काले सियाह सिल्की बाल किसी अबशार की तरह आगे को आ गए थे। चेहरा मजीद चुप गया था। उधर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े तैयार होते कुर्दम की नजरें आईने में नजर आते आईनूर के एक्स पर जमी थी। सियाह काले सिल्की बालों के इस मंजर को उसने बड़ी दिलचस्पी से देखा था। रात भर सोने के बावजूद उसके बाल खराब नहीं हुए थे। चेहरा उठाकर वो बाल हाथों से समेटती जोड़े की शक्ल में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर बाल बार बार खुलकर उसकी कमर पर बिखर जाते। कुर्दम आईने में उसे देखता अंदाज़ा लगा सकता था उसके बाल बहुत सिल्की हैं, तभी रात भर सोने के बावजूद खराब नहीं हुए। तंग आकर आईनूर ने कोशिश तर्क कर दी। बाल बनने का नाम नहीं ले रहे थे। बेजारी से नजरें कमरे में घुमाती उसकी नज़र कुर्दम पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। आईनूर के देखने पर कुर्दम ने उसकी जानिब से फौरन नजरें फेर ली। उसको तैयार होता देखकर आईनूर ने घड़ी पर नजर डाली, जिसमें 9 बज रहे थे।
وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی، لیکن کل کی بھاگ دوڑ نے کچھ زیادہ ہی تکا دیا تھا۔ اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں ناشتے کے خالی برتن رکھے تھے، مطلب وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تو کردم باہر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ کیا یہ مجھے گھر نہیں بھیجے گا؟ کیا کروں خود پوچھوں۔ وہ اسے دیکھتی ابھی اسی تذبذب میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے،